27 رجب کی رات کا امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے ایک ایسا عمل بتایا جس سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بڑا عمل ہے کہ جس کا ثواب 60 سال کے عمل کے برابر ہے۔ اس لیے 27 رجب کی رات کے اس عمل کا موقع ضائع نہ ہونے دیں اور دعائیں بھی قبول کروائیں اور 60 سال کا ثواب بھی حاصل کریں۔ 27 رجب کی رات بڑی متبرک راتوں میں سے ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعث کی رات ہے۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ ہمارے پیروکاروں میں جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس کے بعد امام نے وہ عمل بتایا جس سے 60 سال کے عمل کا ثواب ملتا ہے اور اس کے بعد کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب مبعث کے عمل سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شب کے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ 25-26 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس سے زیادہ ثواب 27 رجب کے روزے کا ہے۔ اس رات کا غسل سنت ہے۔ اس رات کثرت سے صلوات بھیجیں اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت بجا لائیں۔ اس رات شب بیداری کریں اور تمام رات عبادت میں بسر کریں جس کا ثواب عظیم عطا ہوگا۔ یہ شب بعثت ہے۔ یہ ایسا عظیم دن ہے کہ ازل سے ابد تک جس کی مثال نہیں ملتی اور نہ ملے گی۔ یہ ایسے پیغمبر کا یوم مبعث ہے جو تمام ظاہری اور باطنی شریعتوں کا عالم ہے، اور اس کے بعد کسی دوسرے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں رہی۔ اس رات اور دن کی فضیلت کے شیعہ سنی دونوں قائل ہیں۔ شیعہ اس رات کو شب مبعث کے طور پر اور اہل سنت برادران شب معراج کے طور پر مناتے ہیں۔ شیعہ روایات کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب کو پیغمبری کے لیے مبعوث ہوئے۔ اہل تشیع میں آج کے دن کی مناسبت سے محافل اور اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رات دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ شیخ عباس قمی نے ابن بطوطہ سے حرم امیر المومنین علیہ السلام پر اس رات کی دعائیں اور اعمال اور اس رات ہونے والے معجزات نقل کیے ہیں، جہاں ابن بطوطہ کے مطابق 27 رجب کو آدھی رات کے بعد اپاہج و معذور لوگ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔ میں خوف طوالت کے باعث یہ پورا واقعہ بیان نہیں کرتا اور چلتے ہیں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے 27 رجب کے اس عمل کی طرف جس کے بعد اللہ کے حکم سے ہر دعا پوری ہوگی۔ اگر شب بیداری نہ کر سکیں تو امام کا فرمان ہے کہ آدھی رات کو بیدار ہوں اور نماز شب سے پہلے 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ محمد پڑھیں۔ بعض جگہوں پر سورہ یاسین بھی آیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ سورہ محمد سے لے کر سورہ والناس تک کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے سورہ محمد یا سورہ یاسین پڑھی جائے۔ سلام نماز کے بعد سورہ الحمد، چاروں کل، سورہ قدر اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد اپنی اسکرین پر موجود یہ دعا پڑھیں اور اپنی حاجتیں طلب کریں، اپنی دعائیں مانگیں۔ یقیناً اس رات کی برکت سے ہمارا پروردگار رحم فرمائے گا اور ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔